حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے کہا سینٹ الیکشن میں کروڑوں کی بولی لگنا شروع ہو چکی ہے اور ایک ایم پی کی قیمت 22 کروڑ روپے لگ رہی ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے یا تمام جماعتیں ایسے ہی کر رہی ہیں؟ دیکھیے فریہ، اس کو اگر آپ ماضی کی زاویے میں دیکھیں، کیا ماضی میں خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال نہیں ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، ویڈیوز بھی موجود ہے. آپ اپنے ریسرچر کو ہدایت جاری کریں جی بالکل موجود ہے کہ آپ ویڈیوز نکالیں، باقاعدہ ٹیبل پر پیسے پڑھیں، کس کی آفس میں پڑھیں اور کون کون ہے اور حکومت اس وقت کس کی تھی خیبر پختونخوا میں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پیسوں کا استعمال ہوا اور پھر میڈیا پہ چرچا ہوا، پھر اس کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے 18 سے 20 لوگوں کا ان کی رکنیت معطل کیا اور پارٹی سے ان کا اخراج ہوا. تو اسی بنیاد پر کہ پیسوں کا استعمال ہوتا ہے. میں ایک اور صادق سنجرانی اور میر اصل بزنجو مرحوم کا جو الیکشن تھا سینٹ میں چیئرمین شپ پر، تو جب سینٹ کے اپوزیشن کی تعداد ٹریجری بینچوں سے زیادہ تھی، تو جب چیئرمین نے کہا کہ جو حسن بزنجو کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے سیٹ پر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو گئے. 65 لوگ تھے یا 64 تھے یا 63 تھے. ٹریجری کے مطلب 40 اور 50 کے درمیان تھے، 45 تھے، 48 تھے. لیکن جب پرچی نکلی تو پرچی میں جو 65 تھے وہ 45 نکلے، جو 45 تھے وہ 65 نکلے. تو یہ کیوں؟ دو چیزیں استعمال ہوتی ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں، کبھی کبھار پیسے کا استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا سینٹ کے الیکشن میں دندہ بھی ہے. تو اس لیے میں نے اس ماضی کے تناظر میں کہا. ابھی جب پشاور میں گیا 2 دن پہلے، سیاسی لوگ تھے جو سیاسی حلقوں سے ان کا تعلق تھا، مجھے کہا گیا کہ حافظ صاحب یہاں ایک ایم پی کی قیمت 22 کروڑ ہے. اب یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے؟ لیکن اگر اسی بات کو آپ کے ماضی میں اس کو دیکھیں، ماضی کے تناظر میں، ماضی میں تو یہی ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے اور بلوچستان میں بھی ہوا ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے، ابھی جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں 11 سینیٹرز کا انتخاب ہوتا ہے، بلا مقابلہ ہو. ہم پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے سینیٹرز کا انتخاب کرے اور بلا مقابلہ کرے. ہم یہ چاہتے ہیں. حالانکہ اپوزیشن جماعتیں انشاءاللہ مجھے امید ہے، پورا یقین ہے کہ آگے جا کے یہ سب متفق ہوں گے. یہ 4 منتخب کر سکتے ہیں یا 5 سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. لیکن اگر نون لیگ کا پیپلز پارٹی میں الیکشن کے حوالے سے اتفاق ابھی نہیں ہوا، یا اسی بات پہ ہوا ہے کہ آپ بلا مقابلہ کریں؟ نہیں، بلا مقابلہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اتفاق ہو گیا. یہ تو اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کافی حد تک اتفاق ہوا ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا اس بات پہ کہ آپ کہ ہم اپوزیشن آپس میں متفق ہوں گے. ٹھیک ہے. اپوزیشن کتنے سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں؟ مثلا 5 ہو سکتے ہیں. 5 وہ آپ کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے، آپ ہم اس کی امیدوار کو کریں گے. یہ ہمیں سینٹ کا الگ حساب و کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہم پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے ہم ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکیں، ویری انٹرسٹنگ، پیسے کا راستہ روکیں. ٹھیک ہے. سیاست کو اور جمہوریت کو بدنامی سے ہم محفوظ رکھیں. رائٹ. سو یہ اگر ہم اس پہ کنفرم کر لیں، فیصل چودھری صاحب، آپ کو یہ سجیشن کیسی لگ رہی ہے؟ یہ اس میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے سب کو؟ آئی تھنک کل تک ہو جائیں گے بلا مقابلہ سارے سینیٹرز. اوکے. اس پہ کوئی ڈیسیجن ہو گیا ہے، کوئی بات چیت ہو گئی ہے؟ میری انفارمیشن کے مطابق یہ معاملات طے پا گئے اور جو حکومت کے 6 اور 5 اپوزیشن کے ہیں شاید یہ بلا مقابلہ ہو جائیں گے. رائٹ. سو جو بات یہ کی گئی کہ سینٹ کے امیدوار کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ بات حافظ حمداللہ صاحب نے بھی کی، شیخ افضل مروت صاحب ابھی موجود تھے، دوبارہ ان کو رابطہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کی. یہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کرتی رہی ہے، خان صاحب کرتے رہے. سو اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے یا ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارے تو سینیٹرز جو ہیں وہ خریدے گئے، ان کے خلاف ایک مقدمہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اس کو پرسیو نہیں کرتا. 16 بندے جو ہیں وہ پچھلے سینٹ کے 2018 کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں نکالے گئے 16 ایم پی، اور واحد پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جنہوں نے رشوت لینے کے اوپر اپنے ایم پی ایز سسپینڈ کیے. باقی تو کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. 26 میں آئینی ترمیم تھی، اس کے دوران کیا ہوا؟ تو پاکستان کی سیاست میں یہ گندا کھیل جو ہے یہ نیا نہیں ہے اور یہ رکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز نہیں رکوائی جاتی، جس کے پیچھے کچھ طاقتور عنصر ہوتا ہے، حکومتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے. اور پاکستان میں جو ہے
اس کو تو سب سے زیادہ پی ڈی ایم کی اب کہ جب پی ڈی ایم بنایا تو سندھ ہاؤس میں کیا ہوا دیکھیے نا، وہاں پہ بھی تو سارے خریدے گئے. تو یہ کی جو خرید و فروخت ہے، یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے 20 بندے 24 توڑے گئے، توڑ کے جو ہے وہ ایک جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور یہ سارا معاملہ کیا گیا. تو یہ سلسلہ پاکستان میں کوئی نیا تو نہیں ہے، اب اس کی اینڈنگ کیسے ہونی ہے وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. ٹھیک ہے حافظ عبداللہ صاحب، اپوزیشن اتحاد کے چانسز موجود ہیں کہ بس اب ختم؟ دیکھیے مجھے پورا یقین ہے کہ اپوزیشن کے پی میں سینٹ الیکشن کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں؟ میں تو آپ سے اب نارمل الیکشن کے بارے میں پوچھی ہوں، نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. وہاں پہ تو آپ نے حکومتی جو حکومت میں ان کے ساتھ سینٹ الیکشن میں تو ہو سکتا ہے، یقین ہے مجھے کہ اپوزیشن کی جے یو آئی، پی پی، پی ایم ایل این، اے این پی اور تحریک انصاف پارلیمنٹرین، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ متحدہ اپوزیشن کی صورت میں سینٹ الیکشن یہ پارٹیاں لڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آگے کہ ہم اتحاد سے یہ سب کچھ کرے کہ ہارس ٹریڈنگ اور پیسے کا راستہ ہم روک سکے. آپ کی جتنا حجم ہے اسی حجم کے مطابق آپ کے کتنے سینیٹر ہوں گے ہم سپورٹ کریں گے، اور اپوزیشن کی کتنی اسمبلی اراکین ہے اس کے کتنے سینیٹر منتخب ہو سکتے ہیں، اس میں آپ ہمیں سپورٹ کریں اور اپوزیشن بھی ایک دوسرے جماعتوں کو سپورٹ کرے. اس میں ہارس ٹریڈنگ اور پیسے کا یہ سلسلہ اور راستہ بند ہو جائے گا. جہاں تک اسمبلی سے باہر آپ اپوزیشن اتحاد کی بات کرتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں بار بار کہ جمعیت علماء اسلام کا فی الحال فیصلہ یہ ہے کہ ہم نہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنیں گے جو حکومت میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ایم کیو ایم وغیرہ، اور نہ ہم اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں گے جو تحریک تحفظ جائن پاکستان ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو اس پہ کیا اس میں یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم انتہائی قریب آ گئے ایک دوسرے کے. ہو سکتا ہے اتحاد بھی ممکن ہو، لیکن اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ پارٹی میں جو اصل قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ جیل میں، ٹھیک، جو باہر ہے اس میں اتھارٹی معلوم نہیں ہے، رائٹ، کس کی بات فائنل ہے. ٹھیک ہے. ایک بات کرتے تھے، دوسرا کوئی بہت اور بات کرتا تھا، تو یہ اتھارٹی معلوم نہیں تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ٹی او آر پر بات ہونی تھی وہ تعطل کا شکار ہوا. وہ ہماری وجہ سے تعطل کا شکار نہیں ہوا، پی ٹی آئی کی طرف سے تعطل کا شکار ہوا. حالانکہ ہم پر دباؤ بھی تھا اور کروں کا کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں اتحاد کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ اگر ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، واقعی ہم اپوزیشن کریں گے یا حکومت کے سہولتکاروں کو ٹف ٹائم دیں گے، جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، پھر متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر ہونا ضروری ہے. لیکن نہیں ہوا. اس دورانیے میں بار بار پی ٹی آئی کے صفوں سے ہم پر تنقید ہوا ہے، مولانا پر تنقید ہوا ہے. اس اتحاد کو، اس مثبت ماحول کو جے اور پی ٹی آئی کے درمیان سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی اپنے صفوں میں سے، بالخصوص وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے. جیسے علی من گنڈاپور صاحب نے بیانات جاری کیے، پہلے بھی وہ کرتے تھے. اس وجہ سے چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے اس ماحول میں فیصلہ کیا کہ فی الحال ہم نہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنیں گے نہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ.